بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین. اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. دعا ہے اللہ سے کہ اللہ ہمارا سینہ کھول دے، ہماری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ ہماری بات سمجھ سکیں، اور ہمارے کام آسان کر دے، اور ہمیں نافع علم عطا فرما، اور عمل جو مقبول ہو جائے آپ کی راہ. تو بس ہماری جو ہے ٹوٹی پوٹی سی کوشش ہوتی ہے کرتے ہیں. ہم نے پہلے 5 آیتوں کا سمری بھی کر لی تھی لاسٹ سیشن میں. آج ہم نے 6 اور 7 آیا کرنی ہے. بسم الله الرحمن الرحيم ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. اس کا ترجمہ میں اردو میں کر لیتی تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، لیکن چلیں. Then we gave back to you a return victory over them, and we reinforced you with wealth and sons and made you more numerous in manpower. If you act rightly, it is for your own good, but if you do wrong, it is to your own loss. And when the second warning would come to pass, your enemies would be left to totally disgrace you and enter that place of worship as they entered it the first time, and utterly destroy whatever would fall into their hands. اچھا، میں پہلے پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل کی ہم اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پروفیسی بتا دی تھی کہ تم زمین میں 2 دفعہ کرپشن کرو گے، اینڈ وہ ہم نے پہلے ہی ڈسکس کر لیا تھا کہ 2 دفعہ انہوں نے کرپشن کی، فساد برپا کیا، اور پھر ان پہ اللہ نے اپنے ہی سرونٹ جو اللہ نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے بندے ان پہ جو بہت پاورفل تھے وہ ان پہ نافذ کر دیے تھے. اور یہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کیسے جو بیبلون کا جو تھا بخت نصر، اس نے کیسے اٹیک کیا اور ان کے اوپر کتنی بری طرح سے ان پہ جو برباد کیا ان کو. اینڈ پھر اللہ نے اس ورس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رددناہا ثم رددنا، یعنی پھر ہم نے واپس کی ان کو. الکر رہا تھا دا ٹرن ایز ان ملٹری کم بیک یا وکٹری، یعنی کہ واپس اب ان کو دوبارہ سے اللہ نے اس فال کے بعد رائز کا موقع دیا اگینسٹ کس کے، جو پہلے اوپریسرز تھے ان کے. اچھا جی، آفٹر پیریڈ آف ڈیفیٹ اینڈ ہیوملیشن اللہ گیو بنی اسرائیل another چانس. اب انہوں نے دوبارہ سے پاور ریگین کی، اور کچھ اسکالرز جو ہیں اس میں ہسٹوریکل ظاہر ڈیٹیلز پہ ڈیفر کرتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ جو یہ جروزلم دوبارہ سے ریبلڈ ہوا، اور سیکنڈ ٹیمپل ہم نے اس میں ہسٹری میں بھی پڑھا تھا، ہم اس میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن یہ اس فال کے بعد دوبارہ سے اس کی جو ہے ری بلڈنگ ہوئی تھی. اور اس کو جنرل بھی کچھ لیتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے ان کو انفلوئنس اور اسٹرینتھ ملی. اور ہم نے یہ پڑھی تھی جو ان کی 2 آہستہ آہستہ جو ان کا کیا کہتے ہیں اندر بھی ان کی حضرت آئی تھنک صوبیہ اس پہ تھوڑا سا اگر ڈیٹیل بتا دیں گی کہ ہسٹری سے ریلیٹڈ کہ کون سے والے اس سے ہے، کیونکہ ہم ہسٹری پڑھ چکے ہیں، تو آپ ذرا ایگزیکٹلی وہ ریفر کر سکتی ہیں. تو کین یو پلیز ایڈ اس میں تاکہ یعنی وہ جو 2 ادوار تھے جب ان کی ڈاؤن فال آئی تھی، جو کہ ایکچولی جو وٹ آئی انڈرسٹینڈ از اف آئی ایم ناٹ رانگ کہ بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہے ہیں ان کے اوور آل، لیکن 2 ہیوج واقعات تھے ہسٹری کے جن کو یہ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک جو ہے یہ روایات جو چلی آ رہی تھیں، ان 2 بڑے ٹائم کو دے ور لائک دا بگ ونس، جن کو وہ ایز
میجر ڈاؤن فال کنسیڈر کرتے تھے. پہلا جو تھا وہ بخت نصر کا تھا جو قبل ٹھیک ہے. مسیح تھا مینی ایئرز اگو, جو آپ نے کہہ دیا آلریڈی, بیبیلونین امپائر کا. اور پھر دوسرا جو تھا وہ رومن امپائر جو تھی, بائزنٹینز جو تھے 70 AD, یعنی حضرت عیسیٰ کے آ کر اس دنیا سے جانے کے تقریباً 30 یا 40 سال کے بعد جو زوال آیا تھا, جب انہوں نے بیبیلونین امپائر حضرت عیسیٰ کے دوران میں بھی تھی, سوری بائزنٹین امپائر حضرت عیسیٰ کے ٹائم پہ میں بھی تھی, اور صحیح. پھر حضرت عیسیٰ کیا تو انہوں نے وہ سلیب پہ چڑھایا, اور بعد میں وہی امپائر جو ہے وہ کرسچن بھی ہو گئی تھی. اچھا, یہ جو رائز ہے اس میں وہ کس کا ہے؟ جو آپ نے مجھے یاد ہے بتائی تھی دو, ایک بن گئی تھی یہودی اسٹیٹ, ایک یہودیہ اسٹیٹ تھی, اور ایک کہیں یہ وہ والا رائز تو نہیں تھا یہ جو اچھا, پیریڈ بتا رہے ہیں؟ آیت کے سے متعلق مجھے ہاں نہیں آئی پتا, لیکن سیکنڈ, جو ہاں. جو اگر میں صرف ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے کہوں تو جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو رائز تھا, اس کے بعد ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے بچے جو 10 قبیلے تھے وہ 2 حصوں میں بٹ گئے تھے. 12 صحیح قبیلے تھے, صحیح. 2 میں بٹ گئے تھے. ایک حصہ 10 کا تھا, ایک 2 کا تھا. ایک یہودا امپائر تھی اور ایک اسرائیل امپائر تھی. ٹھیک ٹھیک. تو لیکن دیٹ واز بفور بخت نصر. اچھا اچھا اچھا, تو ٹھیک ہے, وہی میں کہہ رہی ہوں تو کہ ملٹیپل ان کے رائز اینڈ فال آئے ہیں, اور سب بالکل سے آئی تھنک رائز تو وہ حضرت پھر سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا, جو بالکل بالکل اگر پھر بہت ایک جو تھا وہ میکابیز جو تھا, مکابی جسے کہتے ہیں, وہ ٹائٹس سے پہلے کا ہے. جو سیکنڈ ڈاؤن فال جو ٹائٹس نے کیا ہے, رومن بائزنٹین رومن امپائر نے, جو امپرر نے جب ان کو کیا ہے, اس سے پہلے میکابیز آیا تھا, لیکن وہ 30 یا 40 سال ہی رہا تھا ان کا رول, صحیح. ٹھیک ہے, جو ہمیں کہ تو اللہ نے ایک, ہاں, ریبلز تھے جو. بالکل اللہ نے تو ہمیں وہ نشانی, مطلب ایک پروفیسی بتا دی کہ ایسا ہوگا, اور وہ کون سا وہ تھا وہ واللہ عالم, اللہ بہتر جانتے ہیں. تو یہ بیسکلی ہم نے پوری ہسٹری تو پڑھ لی ہے, تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ کیسے رائز اینڈ فالز آئے. بالکل. تو یہ اللہ نے بس ان میں کو یہ ہم، سوری مینشن کر دوں کہ جو یہ جو سیکنڈ والا جو ٹائم تھا, اس میں سیکنڈ ٹیمپل یعنی بابل بخت نصر نے پہلا ٹیمپل گرایا ہے. پھر جب یہ ٹھیک ہے. واپس بسر ہوئے ہیں رومن امپائر کے دوران, انہوں نے ان کو واپس لے کر آئے ہیں, تب ہم، سیکنڈ ٹیمپل بنا ہے. تو ٹائٹس نے سیکنڈ ٹیمپل تباہ کیا, جس ٹھیک کے ہے. بعد سے جو ہے یہ ایسے ہے. صحیح ہے. تو یہ پہلا ان کا رائز ابھی آ رہا ہے, جو ایک فال کے بعد جو پہلا اس میں ذکر ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. تو یہ انہوں نے اسٹرینتھ اللہ نے ان کو دی, انفلوئنس عطا کر دیا. اچھا, پھر وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ, پھر ان کو اللہ نے کس طرح ہیلپ کری, ان کو سپورٹ کیا ویلتھ اینڈ سن سے, کیونکہ اس زمانے میں اور ایون آج کل کے دور میں بھی جو ہے بچوں پہ اور اس پہ بہت زیادہ پرائڈ محسوس کیا جاتا ہے. تو اللہ نے اموال ان کو, منی, پراپرٹی, ٹریڈ, اس سے, اور چلڈرن اسپیشلی سنس وچ سگنیفائڈ اسٹرینتھ ان دیٹ ٹائم, اینڈ ایون آج کل بھی لوگ اس چیز کو کرتے ہیں. اور یہ ہم سورہ کہف میں بھی ہم نے اگر اس پہ ترجمے سے گزرے ہوں تو پڑھا ہوگا کہ کیسے وہ باغ والے بھی جو تھے, اس میں جو ایک باغ والا تھا جس نے بہت اپنے ایک ایروگنس شو کی تھی کہ میرے باغ سب سے اچھا ہے, میرے بیٹے بھی زیادہ ہیں. تو یہ چلا آ رہا تھا لوگوں میں نا, یہ بنین کا بھی جو کانسیپٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے ان کو عطا کیا. اور پھر وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا, and we made you greater in manpower. ٹھیک ہے, in terms of their اولاد also, and اور پھر ان کی آرمی, اس point of view سے بھی helpers, supporters, soldiers. And this refers to their military or social strength. They had large numbers and strong backing. And this increase in power was not necessarily a reward but a test. اور یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم نے ملٹیپل ٹائمز قرآن میں یہ آیتیں ہیں کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. اور ایون جو ہم سورہ کہف کی میں بات کر رہی تھی کہ وہ بھی ایک آزمائش ہی تھی اس باغ والے کے لیے. اس کو تو یہ لگتا تھا کہ مجھے اللہ نے ابھی عطا کیا تو مجھے آخرت میں بھی عطا کر دے گا. تو یہ ہمارے ایک کیا کہتے ہیں غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کی کہ اگر دنیا میں اللہ عطا کر رہا ہے, ایون کافروں کو بھی عطا کر رہا ہے سب کو, تو وہ ایک ریوارڈ ہے, حالانکہ وہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آگے چلتے ہیں. اچھا, پھر یہ بیسکلی اس سے ہمارا جو لیسنس ہمیں جو ملتے ہیں کہ ایک کرپشن ہوا, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سیکنڈ چانس دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتے ہیں, بار بار دیتے ہیں, اپنی رسی کو بھی دراز کرتے ہیں, اور اس میں ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں موقع دیتے ہیں کہ دوبارہ توبہ کرے. تو اسی طرح اللہ نے ان کو موقع دیا کہ ریفارمز کریں اور واپس نہ جائیں. اور پھر یہ وہی بات ہے جو بھی میں نے کی کہ پاور اینڈ ویلتھ آر ناٹ سائنز آف Allah's approval, and these are the tools for further testing. اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس کو اللہ عطا کر رہا ہے اپنی رضا سے, اور کیا کس کا آزمائش لے رہا ہے. اور پھر ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف, جیسے بنی اسرائیل کو یہ ریپیٹ ہوا, ان کے ساتھ ڈیفیٹ, ریسٹوریشن, another fall. تو ہر امت پہ یا ہم نے دیکھا ہے قوموں پہ یہ زوال اور عروج کے
آتے ہیں ادوار. تو وجہ ہم ہسٹری پڑھنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں کہ کیا وجہ بنی جو ان کے فال کی, تو ہم وہ غلطیاں نہ کریں. تو ہمیں ان سے یہ سیکھنا ہے, ٹھیک ہے. اور ہم یہ شروع سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ ہم, اور ان پوائنٹس کو دماغ میں ہی رکھنا ہے کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا چیزیں جو ہیں کری جن کی وجہ سے وہ ڈاؤن فال ان کا بنا. تو ہمیں وہ دماغ میں ہر وقت رکھنا ہے تاکہ وہ ہم اس کو لے سکیں. ایک منٹ. اچھا, ان احسنتم احسنتم لانفسکم. اچھا, اف یو ڈو گڈ یو ڈو گڈ فار یور سیلف. اچھا, احسنتم جو ہے ہمیں پتہ ہے احسان سے نکلا ہے, اور یہ رائچس ڈیڈس کے لیے آتا ہے. اینڈ the reward of your good actions returns to you. اور یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جب ہم احسان کرتے ہیں تو اس کا ہمیں بدلے میں ملتا ہے ریوارڈ, اور کبھی کبھی دنیا میں نہیں بھی ملتا. لیکن اللہ نے یہاں پہ جب گارنٹی کر دیا ہے کہ تمہارے لیے بہتری ہوگی جو تم احسان کرو گے, تو یہ اللہ کا جسٹس ہے کہ پیپل بینیفٹ فرام دیئر اون رائچسنس. ٹھیک ہے. پھر آگے ہے وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا and if you do evil you do it against yourselves. یعنی ہم نے یہ ملٹیپل ٹائمز یہ بات کی ہے کہ اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہم اپنے لیے ہی نمازیں پڑھتے ہیں, عبادت اپنے لیے کرتے ہیں. اگر تم شکر کرو گے, ابھی سورہ لقمان کی ایک آیت میں نے اس میں ڈالنی تھی, میں بھول گئی, اس میں بھی یہی ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو تم شکر کرو گے اپنے ہی نفس کے لیے. مطلب میرا اس میں, میری گلوریفیکیشن میں یا میرے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی اگر تم نہیں کرو گے, یا کوئی بڑھاوا نہیں ہو جائے گا اللہ کی گلوریفیکیشن میں. ہم نے شکر کرنا ہے تو اپنے لیے ہی کرنا ہے, کیونکہ اللہ نے ہمیں اس چیز کی کہا کہ تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. تو یہ ہمارا ہی بھلا ہے اس میں, دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. تو اگر ہم برائی کریں گے وہ ہمارے اپنے اگینسٹ ہی ہوگی. اور بنی اسرائیل کا جو یہ آیا ڈاؤن فال, یہ انہی کے ایکشنز کی وجہ سے آیا. اور یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے میرے اوپر یہ ڈال دیا. کہیں نہ کہیں جو ہمارے گناہ بھی ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بولا کہ تم جو تمہیں جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. تو ہمیں کہیں نہ کہیں اپنے اوپر ہی ریفلیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ بنی اسرائیل کو بھی اللہ نے بتا دیا کہ تمہارے جو یہ آئی ہے تم پہ ڈاؤن فال, یہ تمہارے اپنے ایکشنز کا نتیجہ ہے. اینڈ یہ ہمیں اللہ کا کاز اینڈ افیکٹ پرنسپل پتہ چل گیا کہ ہر چیز گڈ برنگز بلیسنگز, ایول برنگز کانسیکوینس. تو ہر چیز کے رزلٹ ہمیں دنیا میں بھی نظر نہیں آ سکتے, اور کچھ چیزوں کے آخرت میں آئیں گے, اور کچھ دنیا میں ہی نظر آ جاتے ہیں. تو جیسے ابھی جو اسرائیل کا جو چل رہا ہے معاملہ, ہمیں نظر نہیں آ رہا ان کا ڈاؤن فال ابھی کہیں بھی, لیکن ہمیں پتا ہے ہمارے دل میں, اللہ جانتا کہ ان جو ظلم اور ستم وہ کر رہے ہیں اس کا بدلہ, ایول کا بدلہ ان کو ضرور ملے گا آخرت میں اور عذاب کی صورت میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. اچھا, پھر آگے ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ, اور جب وہ وقت آئے گا جب وہ آخری وعدہ آئے گا. Then when the final promise came, this refers to the second corruption mentioned in verse 4. جو ابھی صوبیہ نے بھی بات کی کہ جب وہ رومن امپائر کے زمانے میں ٹائٹس نے جب ان پہ دوسری دفعہ جب ان کو پوری طرح سے ان کا سیکنڈ ٹیمپل بھی تباہ کیا, تو یہ کہ اس وقت وہ پھر ایروگینس اور ڈس اوبیڈینس میں واپس چلے گئے تھے. اور یہ فائنل پرومس, سیکنڈ پنشمنٹ ان ٹائٹس کے دور میں آئی. And some scholars say this refers to the Roman attack in Jerusalem, جو ابھی صوبیہ نے بھی بتایا تھا. اور ان کا اس وقت سیکنڈ ٹیمپل بھی جو ہے وہ جو ہے اس وقت مسمار کر دیا گیا تھا. آگے ہے لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ, اور تاکہ ان کے فیسز کو with humiliation sadden کیا اللہ نے. لِيَسُوء, تو یہ جو ہے سیاہی ہوتا ہے نا کہ جب آپ کا فیس سیڈ ہوتا ہے تو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک فیس کے اوپر وہ آ جاتی ہے. تو اللہ نے یہاں لیسوء وجوہکم, ان کے چہرے جو ہیں وہ ہیوملیشن سے جو ہے وہ جیسے سیڈن ہو گئے تھے. اینڈ یور اینیمیز ور الاؤڈ ٹو برنگ ڈسگریس, ہیوملیشن, سورو. مطلب انہوں نے خود یہ چیزیں اپنے ایکشنز کے تھرو اپنے اوپر نافذ کر دی. Their cruelty would be visible on the faces of the people, sign of deep suffering. پھر آگے ہے وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ, and to enter the masjid as they entered it for the first time. Masjid here refers to Masjid Aqsa and the temple in Jerusalem. Enemies would again invade and desecrate the sacred place just like the first attack. جیسے بخت نصر نے کیا تھا اسی طرح جب انہوں نے دوبارہ وہی غلطیاں کی, دوبارہ سے ایروگنس میں, ڈس اوبیڈینس میں اور فتنہ پھیلانے میں چلے گئے, تو پھر اللہ نے دوبارہ سے ان پہ یہی پنشمنٹ نازل کر دی, اور وہ مسجد اقصی دوبارہ سے مسمار کر دی گئی جو ان کا سیکنڈ ٹیمپل تھا. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.